أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ. یہ ایک چھوٹی سی تسبیح اول آخر 3 بار 5 بار 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کے یہ ایک تسبیح پڑھ کے سو جایا کرو اور اللہ سے عرض کرو اللہ اپنے ان پاکیزہ مقدس ناموں کی برکت سے ہمارے اوپر وہ چیزیں کھول دے جو چیزیں تو نے عام انسانوں کی آنکھوں کے سامنے پردے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تو کھول دے، تیرے لیے کون سی چیز ہے؟ وہی تو رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو اور تقویت پہنچائی تھی، کیونکہ انبیاء کا ایمان روز بڑھتا رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے، اور امتیوں کا، انسانوں کا، عام انسانوں کا ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. تو مولا ابراہیم جیسی ہستی اگر کہیں کہ مولا اگر دکھا دے تو تو دکھا دے، اگر میں درخواست کروں تیری مہربانی ہے. یہ دعا پڑھتے رہو، جلدی یا دیر میں ضرور اللہ دکھاتا ہے. اور اس دعا کے سامنے تو یقین جانے ایسی ایک فلم کھل جاتی ہے جیسے بندہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ غیب سے ان لفظوں کی برکت سے اللہ دکھاتا ہے. یا علیم علمنی، ساری کائنات کا علم تو تیرے پاس ہے مولا، اپنے علم سے علمی عطا کر دے. ساری کائنات کی خبریں تیرے پاس ہیں، کچھ مجھے بھی کچھ خبریں دے دے اپنے علم کے خزانے میں، اپنے کائنات کے خفیہ خزانوں میں. اور مولا مجھے بھی کچھ عطا کرنے والے مجھے بھی عطا فرما دے، کچھ نعمتیں، کچھ چیزیں، کوئی پردے کھول دے، کوئی کائنات کا نظام مجھے بھی سجھا دے، بتا دے. دنیا اور آخرت کے اسرار، من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ دکھا دے. اچھا بندہ پھر اس میں جس کی نیت کرے اللہ وہی پردہ اس پہ کھول دیتے ہیں، وہی چیز کھول دیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ سوچا میں واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھوں. مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے، صحابہ سے بڑی محبت ہے، اولیاء سے الحمدللہ عقیدت ہے. میں پڑھنا شروع ہو گیا یقین کے ساتھ، بات یہ کر رہا تھا یقین دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور ساتھ میں نے کچھ صدقہ کرنا شروع کر دیا اس نیت سے کہ مولا میری کوئی اگر کوئی نہیں، یہ کوئی کہنا بھی میری غلطی ہے، میرے منہ سے نکلا، مولا میری جو معصیتیں غلطیاں ہیں ان کی طرف سے صدقہ. اور ساتھ میں نے استغفار کی تسبیحاں پڑھنی شروع کر دی کہ یا اللہ یہ منظر ایسا ہے جس میں بڑی بڑی ہستیوں کا مجھے دیدار نصیب ہو سکتا ہے، اور مولا میں اس قابل کہاں، پر میرا ایک شوق اور اشتیاق ہے. استغفار کرتا رہا، یقین جانیے میں کرتا رہا. 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 40 دن پورے گزر گئے، میرے پر کچھ نہ کھلا. آخر 40 دن کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اس طرح وہ 40 دن میں نے کیا، میں نے چھوڑ دیا. کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد اس وظیفے کی تاثیر کھلی میرے اوپر، اور میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی میرے خیال میں 4-5 گھنٹے کا خواب دیکھا. کیا واقعہ تھا، کیا بے دردی تھی، کیا ظلم تھا. انسان ایسے ہو جاتے ہیں. پھر وہی بات یاد آئی، انسان کا دشمن ہے. جب وہ انسان کینے میں آ جاتا ہے، کینے میں آ کے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں کو میرے آقا مدینے والے نے چوسا تھا، یہ وہ زبان ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام حسین کی، جس زبان کو میرے آقا مدینے والے نے چوسا تھا، اور چوس کے زبان کی وجہ سے ان کی پیاس اور بھوک ختم ہو گئی تھی، وہ سیر ہو گئے تھے. اتنے ظلم کی انتہا، عجیب منظر. مجھے کئی دن تکلیف رہی، میں کھانا نہ کھا سکا، میں چیز نہ دے سکا. جو وہ کربلا کا جو منظر تھا وہ اخیر تھا، وہ آج بھی ابھی میں نے بیان کی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں میری رات کیسے گزرے گی، اللہ ضرور دکھائے گا. کون دکھائے گا؟ کون؟ زور سے کہو. اللہ ہی دکھائے گا. میں علم سارا اسی کے پاس، کائنات کا نظام اسی. ہاں میں اللہ کے نام ضرور بتاؤں گا، اللہ ضرور دکھائے گا.